اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ ایتھنک ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، ان کو میں کہوں گا کہ باز رہیں. ہم نے یہ دیکھی ہیں چیزیں. یاد کریں الطاف حسین کیا کرتا تھا اس ملک میں، اب اس کا کیا حال ہے. ایتھنک ڈیوائڈ پیدا نہ کریں کسی بھی صورت میں. اس پہ ہم نے بہت سفر کیا ہے، اس ملک نے سفر کیا ہے، اس صوبے نے سفر کیا ہے، اس شہر نے سفر کیا ہے. مزید اس شہر کے لوگوں کو اس تکلیف میں پریشانیاں مسائل ہیں، ان کا ہم بہت بہتر انداز میں، آپ نے دیکھو کہ ان بارشوں میں بھی میرا یہ خیال ہے، آپ لوگوں کا کسی کا اور خیال ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے چاہے 19 اگست کو برسات جو ہوئی تھی ایک، یا کل پچھلے 3 دن جو ہوا ہے، انتظامیہ متحرک رہی ہے، انتظامیہ روڈوں پہ رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے الیکٹڈ نمائندے، ہمارے وزراء، چاہے کراچی میں ہو چاہے اس وقت سیلاب کے لیے جس طریقے سے ڈیوٹیز دی گئی ہیں، سب بندوں پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی مثال کسی اور جگہ پہ ملتی. تو ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں. میں اپنی کابینہ سے، اپنے انتظامیہ سے اس حد تک، ہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے، لیکن ان کوتاہیوں کا یہ حل ہوتا ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے اور ان سے بہتر کام کی بات کی جائے، لیکن غلط افواہیں دینا وہ بند کریں. شاہ صاحب، گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے کچھ ٹرگرز ٹی وی چینل پر چلے. انہوں نے جاری کیے تھے وزیر اعظم ہاؤس نے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں سیلابی صورتحال پر تشویش کا اظہار. تو اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے بات کی ہے کیا کراچی میں سیلابی صورتحال پر اور سندھ بھر میں باقی جگہ پر کیا سچویشن تھی وزیر اعظم انہوں نے جاری کیا ہے سیلابی؟ میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم صاحب نے میرے سے 19 اگست کو جب برسات ہوئی تھی کراچی میں، اس کے بعد بات کی تھی. پھر وزیر اعظم صاحب دورے پہ چائنا چلے گئے تھے جب یہ سارا ہو رہا تھا. اس کے بعد میری ان سے بات نہیں ہے. انہوں نے یہ ہدایات ضرور کی ہیں NDMA سے اور وفاقی اداروں سے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ ہدایت کی ہیں کہ سندھ کی بھرپور مدد کی جائے. NDMA نے ہمیں مدد ضرور کی ہے، وقتاً فوقتاً وہ اپنی جو ایڈوائزریز ہیں وہ ایشو کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں. کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں. تو بس یہ اس وقت پوزیشن ہے. لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کا کل بیان دیکھا ہے، اس کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلائیں گے اور جو یہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے اس پہ بات کریں گے. یہ خوش آئند بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا حل نہ اکیلے وفاق کے پاس ہے، نہ اکیلے صوبوں کے پاس ہے. یہ کلیکٹیو حل ہم نے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں ایک خطرہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. اچھا صاحب، 2008 سے آپ کا اقتدار ہے. 2010 میں جو صورتحال رہی، پھر 18، 22 اور یہ اب ہر 2 سال بعد اب ہم ڈوب رہے ہیں. 11، 12، 15، 18، بہت سارے 22، 20، 22 اب بھول جاتے نا. ہر 2 سال بعد ڈوب رہے ہیں. تو کیا اب بھی ڈوبتے رہیں گے؟ شہری علاقے وہی مقامات ہیں، وہی جگہ ہیں جہاں سے پانی آتا ہے، اور علاقے وہی سادی ٹاؤن، سادی گارڈن، اسی طرح کچے کا علاقہ. میں آپ کو جواب تو دیتا یہ ہوں. تھوڑے کوئی مربوط حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مربوط حکمت عملی 2010 کا فلڈ آیا ٹوڑی پہ بریچ پر. میں ادھر سے شروع کرتا ہوں نا، کشمور سے شروع کرتے ہیں اور کراچی تک لے کے آتا ہوں آپ کو. ٹوڑی بند جو ہے وہ ٹوٹا. سکھر براج کو شدید خطرہ تھا. اس کے بعد سے آج تک بیچ میں بھی بڑے فلڈز آئے ہیں. 2014-15 میں بھی آئے ہیں. اس سال بھی 5.5 لاکھ تو ہم گزار چکے ہیں. یہ ہائی فلڈز ہیں سارے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہماری کوشش تھی، ہم نے بندوں کا لیول 6 فٹ اونچی کیا ہے، بندوں کو آرمر کیا ہے. رب نے کرم کیا ہے، اور کوئی بریچ اس کے بعد اللہ کرے گا آگے بھی نہیں پڑے گا. ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں. جبکہ بہت خطرناک، آپ لوگ شاید کہتے ہو شاید کہ بند جائے نا، 2-3 دن رہے ادھر تو پتہ چلے گا کتنا. باب قوم قائد اعظم کی 77ویں برسی کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کابینہ ارکان کے ساتھ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں. میں اپنے دور میں 4-5 بار کم از کم وزٹ کر چکا ہوں اس علاقے کو. تو یہ میں بندوں کی صورتحال بتا رہا ہوں. سکھر براج کی اگین، سکھر براج ایک انجینئرنگ کا مارول ہے جسے کہتے ہیں. لیکن آپ لوگ 1932 میں نہ آپ تھے نہ میں تھا پیدا ہوا، میرے نہیں خیال ہے
آپ میں سے کوئی تھا؟ میں تو نہیں تھا. 1932 کے اس انجینئرنگ مارول کو دنیا کے اس وقت کے سب سے اچھے انجینئرز انہوں نے ڈیزائن کیا, لیکن 3 سال بعد انہیں 10 گیٹ بند کرنے پڑے. 10 گیٹ ایسے بند نہیں کیے, کنکریٹ والز ڈال دیے بیچ میں. یہ ہوتا ہے انجینئرنگ میں ایولیوشن ہوتی ہے سیکھنے. اس وقت ہم سکھر براج, اس لیے کہ سکھر براج کی کیپیسٹی تھی 15 لاکھ کیوسک پانی گزارنے کی, ان 10 گیٹس کو بند کرنے کے بعد 9,60,000 کیوسک رہ گئی ہے. ہم یہاں سے 11 لاکھ کیوسک گزار چکے پانی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سکھر براج کی میجر ریہیبلیٹیشن, گیٹ ریپلیسمنٹ, پہلی بار جب سے براج بنا ہے ہم نے کافر ڈیمز لگا کے اس کی جو فلور ہے اس کو کھولا ہے, اس کو دیکھا ہے, اور اس کے اوپر ایک نیا فلور ڈال رہے ہیں تاکہ اس براج کی لائف کو بڑھایا جا سکے. ہم اس وقت سٹڈیز بھی کرا رہے ہیں کہ سکھر براج کو کی کیپیسٹی واپس بڑھائی جائے, اس لیے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ فلڈز آ رہے ہیں تو یہ چیزیں نہ صرف ہوئی کی ہیں, ہم نے آگے سوچ بھی رہے ہیں. آگے آئیں خیرپور کے اندر الڑا جاگیر بند, اس پہ کام ہمارا ہمیشہ سے ہو رہا ہے. ادھر علی وہاڑ پہ کام, تو اگر میں بتاؤں گا نا 45 پوزیشن, اس وقت 45 جگہیں جو خطرناک ہیں جن پہ کام ہماری پوری سٹاف بیٹھا ہے. تو یہ ہوتی ہے پلاننگ, جو شاید میں بتا نہیں سکا ہوں, اتنا موقع بھی نہیں ملا. آج اچھی طریقے سے موقع مل رہا ہے, بتا رہا ہوں. اب میں نہیں اب ختم کرنے دو یار, ابھی تو میں خیرپور پہنچا ہوں, کراچی تک آنا ہے. ٹھیک ہے جی, کراچی تک آنا ہے, آ رہے ہیں کراچی بھی آپ کو پریشان تھی تو جو یار جلدی. ہاں جی, آگے آپ آئیں مٹیاری میں بھانوٹ بند, اس کو ہم نے کیا ہے. پھر کوٹلی براج سے ڈاؤن سٹریم آئیں, ہمارے پاس جو سجاول اور ٹھٹا کے بند ہیں, رائٹ سائڈ میں موریا لوپ بند, یہ سب میں رہ گیا لاڑکانہ کی سائڈ پہ. خیر ہم نے پورا آرمر کیا ہے ڈائکس کی دونوں طرف, اور ہمیں امید ہے کہ رب ہم پہ مہربانی کریں گے, ہماری محنت دیکھیں گے, ہمارے لوگوں کا کام دیکھیں گے, اور ہمیں کراچی تک پہنچ جاتا ہوں اس لیے جلدی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. کراچی کے اندر جو 2006-07 میں بھی ایک بارش ہوئی تھی, 7 تھا میرے خیال ہے, آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد نہیں کتنے, بہت لوگ ساتھ میں, بہت لوگ گزر گئے تھے. آپ کے ان علاقوں میں کئی دن پانی کھڑا تھا. 2020 میں کراچی کی ہسٹری کی, پہلے 70s میں بارش ہوئی تھی, مجھے سال یاد نہیں ہے, ریسنٹ پاسٹ میں سب سے زیادہ بارش ہوئی. اس دن میں خود رات کو نکلا تھا, شارع فیصل نرسری کی جگہ پہ نہیں تو 8-10 فٹ پانی تھا. شارع فیصل پہ 8 سے 10 فٹ پانی تھا, ہم آگے نہیں جا سکے تھے. آپ لوگ کچھ دوست ساتھ بھی ہوں گے, ادھر گھوم رہے ہوں گے, گھومنے میننگ کہ اپنا کام کر رہے ہوں گے. تو 8 سے 10 فٹ پانی تھا, اور جو ہماری انٹرونشنز تھیں اس کی وجہ سے جب میں اگلے دن صبح 10-11 بجے گیا وہ پانی نکل چکا تھا. اور جب پانی کا لیول دیکھا تو جو دکانیں نا ان کی چھت تک پانی تھا. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ 2020 میں, 2007 میں نے بتایا کئی دن سڑکیں بند رہیں. پھر اس سال 19 اگست کو جو بارش ہوئی, اگین ایکسپیکٹڈ نہیں تھی, ہمیں وہ پراپر جو تھے وارننگز نہیں دی کی تھی, لیکن اپارٹ فرام دیٹ تیاری ہونی چاہیے.